خيركم من تعلم القرآن وعلمه نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسی ہیں آپ سب؟ میں امید کرتی ہوں صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گی انشاءاللہ۔ ہم پڑھ رہے تھے نورانی قاعدہ تختی نمبر 11 لیسن نمبر 11۔ اس ایکسرسائز میں ہم اپنا اگلا سبق سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ۔ میں پڑھوں گی، آپ نے اونچی آواز سے دہرانا ہے، ٹھیک ہے؟ شروع کرتے ہیں۔ تا زبر عین تا، با پیش بو، تا بو، دال پیش واو دو، تا بو دو، نون زبر نا، تا بو دو نا۔ اچھا یہاں پر آپ دیکھیں کہ با کے اوپر صرف پیش ہے اور دال پیش واو دو، یہاں مد اصلی ہے، تو آپ نے ڈفرینس کلیئر رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ با کے اوپر سنگل حرکت ہے، اس کو شارٹ رکھنا ہے، اور دال پیش واو دو مد اصلی ہے، ایک الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ تعبدون، حمزہ زبر نون ان، عین زبر میم عم، انعم، تا زبر تا، انعمت۔ اچھا جی، یہاں پر میں نے نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھا ہے، کلیئر کر کے پڑھا ہے، کر کے اس کو چھپایا نہیں ہے، اخفا نہیں کیا ہے۔ اس کی کیا ریزن ہے یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے، ٹھیک ہے؟ انعمت، یہاں پہ کون سا قاعدہ استعمال ہو رہا ہے؟ حمزہ زبر نون، ذال زبر را، ذر، نرمی سے ادا کرے، ذال ہے، انذر، رو کو پر بھی کریں، نون کو ہم نے یہاں پر اخفا کرنا ہے غنہ کے ساتھ، چھپانا بھی ہے اور آواز کو لمبا بھی کرنا ہے۔ غنہ کا مطلب ہوتا ہے آواز کو آپ نے تھوڑی دیر ٹھہرانا ہے، ناک کی ہڈی میں لمبا کرنا ہے۔ انذر، نا، نون زبر الف نا، انذر نا۔ جو دال کی شکل کا ہوتا ہے وہ ذال ہوتا ہے، اس کو نرمی سے ادا کرتے ہیں۔ جو رو کی شکل کا ہوتا ہے، جس طرح سے اگلا ہم پڑھیں گے ابھی لفظ انزلنا، یہاں پہ زا ہے، زا اور ذال میں آپ نے کلیئر ڈفرینس رکھنا ہے۔ یہ دونوں آپ کا ایک قسم کا ٹیسٹ بھی ہوگا انشاءاللہ۔ دیکھتے ہیں کہ کتنے لوگ اس میں ڈفرینس رکھتے ہیں اور کتنے اس کو اچھے طریقے سے پڑھتے ہیں اور کتنے لوگوں کی مسٹیک نکلتی ہے۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو ابھی تک کافی اچھی پریکٹس ہو گئی ہے اور اس میں کوئی مسٹیک نہیں ہوگی۔ انذرنا، نیکسٹ ہے حمزہ زبر نون، ز زبر لام، زل، شدت سے پڑھیں، انزل، نون زبر الف نا، انزلنا، مد اصلی کا خیال رکھنا ہے، انزلنا نہیں پڑھنا، انزلنا۔ خو زبر خو، پر بھی کریں، خراش کی آواز کو کلیئر کریں۔ لام زبر قوف، لق، خلق، قلقلہ ٹھیک کریں، لق، خلق، نون زبر الف نا،
خلقنا را زبر را فا زبر عین فا رفع نون زبر الف نا رفعنا را کو پر کریں رفعنا واو زبر وا ضاد زبر عین ضا ضاد کو پر بھی کرنا ہے ٹھیک ہے اور آگے عین کے مخرج کا بھی آپ نے خیال کرنا ہے ضا وضا آگے پھر مد اصلی ہے نون زبر الف نا وضعنا آپ یہ دیکھیں یہ 5 الفاظ ہیں انذرنا انزلنا خلقنا رفعنا وضعنا ان میں مد اصلی کا آپ نے بھرپور خیال رکھنا ہے اس کی آپ نے انشاءاللہ مسٹیک نہیں کرنی بہت اچھے سے پریکٹس کر کے لیسن سنانا ہے اپنا ٹھیک ہے نیکسٹ ہے نون پیش تو نو تو پور بھی کریں قلقلہ بھی کریں تو ہے نطق فا زبر فا نطفہ تا دو زیر تن تا کو باریک رکھیں نطفتن عین زیر باعب عین کا مخرج ٹھیک ادا کریں اور با پہ قلقلہ کریں عیب را زبر را عیب رو تا دو پیش تن عیب روتن زبان پڑھتے ہیں تعبدون انعمت انذرنا انزلنا خلقنا رفعنا وضعنا نطفة عبرة ٹھیک ہے جی اب ہم بڑھتے ہیں اپنے لیسن کی سیکنڈ پارٹ کی طرف جو کہ ہے ناظرہ قرآن پاک تلاوت قرآن پاک ہم پڑھ رہے تھے سورۃ البقرہ کل ہم نے پڑھی تھی آیت نمبر 11 آج ہم پڑھیں گے آیت نمبر 12 چلیں شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حمزہ زبر لام زبر الف مد لا چھوٹی مد ہے 3 الف کے برابر ہم اس کو لمبا کریں گے ٹھیک ہے اور وقف کی صورت میں جو مد ہوتی ہے وہ مد عارض ہوتی ہے ٹھیک ہے وہ بھی 3 الف کے برابر ہوتی ہے الا حمزہ زیر نون ان نون زبر ن ان ہ پیش میم ہم انہم اچھا یہاں پر میں نے نون کو کیوں اس کی آواز کو لمبا کیا اخفا نہیں کیا صرف نون کی آواز کو لمبا کیا یہاں پہ کون سا رول ہوگا یہ آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے اس آیت میں سے ٹھیک ہے یہ آپ کا ہوم ورک ہے ہ پیش ہو میم پیش لام مل ہو مل میم پیش فا مف ہو مل مف سین زیر سی ہو مل مف سی دال پیش واو دو ہم المفسدون نون زبرنا هم المفسدون واو زبر وا
لام کھڑی زبر لا، مد اصلی ہے، ایک الف کے برابر کریں. ولا، کاف زیر لام کل، ولا کل، لام زبر الف لا، زبر کے ساتھ الف بھی بولیں، لام زبر الف، کیونکہ اب یہ زبر مینٹین رہے گی، کیونکہ آگے یشعرون میں یا کے اوپر نہ جزم ہے نہ تشدید ہے، زبر اس کے ساتھ یا کے ساتھ ملے گی نہیں، اس لیے اگر زبر کے ساتھ آگے الف آ رہا ہو تو پھر وہ مد اصلی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. وَلَكِنْ لَا، اب آپ کہیں گے نون لکھا ہوا ہے اور میں نے نون بولا نہیں، کاف کی زیر کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ میں نے ملا دیا، تو اس میں آپ بتائیں کہ کون سا رول ہوگا یرملون میں سے. لام اور را، نون ساکن کے بعد لام آ گیا ہے، لام اور را آ جائے تو نون ساکن کی آواز یا تنوین میں جو نون کی ہمیں آواز آ رہی ہوتی ہے ان 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 میں، وہ بھی نون ساکن ہی ہوتا ہے بیسیکلی، لیکن ہوتی تنوین ہے، تو وہ آواز جو ہے نون ساکن کی وہ سائلنٹ ہو جاتی ہے، بالکل ختم ہو جاتی ہے. لکھنے میں وَلَٰكِن آئے گا، ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے میں آگے لام کے ساتھ جوڑ کے نون ختم ہو جائے گا. وَلَٰكِن لَا، کن لا بھی نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے، نون کو بالکل آپ نے بیچ میں سے ہٹانا ہے پڑھتے ہوئے. وَلَٰكِن لَا، یا زبر شین یش، عین پیش او، یش او، رو پیش واو رو، یش رو، نون زبر نا، یشعرون. روان پڑھتے ہیں. الا انہم، یہاں پہ آپ نے ایک چیز کا خیال رکھنا ہے، نون کی آواز کو ہم لمبا تو کریں گے لیکن نون کے اوپر جو زبر ہے زبر کو لمبا نہیں کرنا، ورنہ وہ کیا ہو جائے گی، زیادتی حرف مد اصلی بن جائے گا، لحن جلی ہو جائے گا. اِنَّا نہیں پڑھنا، کیسے پڑھیں گے، ان، نون بھی لمبا ہو جائے گا اور زبر بھی شارٹ رہے گی. ان، الا انہم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. اور یشعرون میں جب ہم نے نون ساکن کر لیا، وقف کی وجہ سے نون خود ساکن ہو گیا، آخری حرف جو ہمارا تھا وہ نون تھا، وہ ساکن ہو گیا اور پیچھے ڈومیننٹ رہ گئی مد اصلی، رو پیشوا رو. تو جب مد اصلی کے اوپر آگے ہم کسی بھی حرف کو سائلنٹ کرتے ہیں، ساکن کرتے ہیں، تو پھر وہ مد اصلی پرولونگ ہو جاتی ہے، لمبی ہو جاتی ہے، اور اس کو کہتے ہیں مد. اور کون سی مد، مد عارض، یعنی عارضی طور پر وقف کی وجہ سے وہ ہم نے مد کی ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالی ہم سب سے اپنے دین کا پسندیدہ ترین کام لے لے. ہم سب میں سے جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے، ہم سب کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے، ہمارے کاموں میں اور وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہمارے والدین کے لیے اور ہمارے اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو محتاجی سے بچا لے. آمین یا رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.